الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا، یہ تو میری روح کی غذا ہو گئی ہے۔ اس کے بغیر تو ویسے قدم چلنا جو رحمت مانگنی پہلے سب سے پہلی تو رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا، آمین ثم آمین۔ تو ہماری آج کی جو کلاس ہے نہایت ہی حساس اور اہم ہے۔ اس سے پہلے بھی اس پہ مختصراً گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اسے دوبارہ ریپیٹ کرنا آزاد ضروری ہے۔ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ کی ان کی وصیت اور نصیحت، آپ کی کیفیات و احساسات کو سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ کتابی اغلاط اور کچھ بغیر تحقیق ایک دوسرے سے سنایا غلطیوں سے بھرپور کلام عام محفل میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی بے خبری میں پڑھ کر لوگوں تک پہنچایا جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے ابھی بھی۔ تو اگر خبر ہو کہ غلط پڑھنے سے مصنف علیہ رحمہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو کبھی بھی یہ جسارت نہ کریں یہ پڑھنے والے۔ تو ایک تو اس سے کلام کی اصل یعنی کلام کی روح یعنی کلام کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، دوسرا میننگ بدل جاتے ہیں جس سے کلام کی تاثیر متاثر ہوتی ہے، پھر سب سے بڑھ کر مصنف علیہ الرحمہ کی روح مجروح ہوتی ہے۔ تو اس کا اظہار آپ متعدد بار اپنے کلام میں کر چکے ہیں، کہیں پڑھنے سننے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں، کہیں سوال کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا کرنے والوں سے پناہ اور کہیں ان کے لیے سزا بھی مانگی ہے۔ استغفر اللہ، یہ بھی میں بڑا غور طلب یہ مقام ہے اس پہ، اسی لیے میں نے اس موضوع کو سامنے لائی ہوں۔ تو آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کرے سوال فقیر پڑھنے والے تائیں، پہلے تو سوال کیا ہے، کرے سوال فقیر پڑھنے والے تائیں، رونق کھڑی نہ شیر میرے دی نال ادا سنائیں۔ سب سے پہلے سوال ہے، پھر سٹ پسٹا کر کے پڑھیاں لذت کچھ نہ رہندی، جس دے بیٹے نو کوئی مارے کد اس دی جند سہندی۔ ترتیب وار مکمل مطالعہ نہ کرنا، سٹ پسٹا اس کو کہتے ہیں، دو شعر ادھر سے دو ادھر سے، ایسا کرنے سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے اور طالب مکمل فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جوں کر بیٹے تساں پیارے تیویں بیت اسانو، بیٹے نو کوئی انگل لاوے لگ دے بیت تسانو، جیسے آپ کو اپنی اولاد پیاری ہے ویسے ہی مجھے میرے یہ اشعار پیارے ہیں۔ تو فرماتے ہیں دشمن وانگ دسے او سانو، دشمن وانگ دسے او سانو، جو کوئی بیت تروڑے توڑ موڑ کے، بیٹے نازک لال سندر دے میں کن مروڑے۔ جیسے آپ کے بہت ہی معصوم بہت ہی پیارے بیٹے کے کوئی کان مروڑے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی میرا شعر غلط پڑے گا تو مجھے اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ تو پھر فرماتے ہیں ربا دئیں پناہ نہ تھیں جو ایسا کم کر دے، سیم سچیدہ ستم بناون تے آمدانے غم کر دے، نقطے کو نیچے والے کو اوپر لے گیا اور اوپر والے کو نیچے، تو وہ میننگ بدل جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والوں سے پناہ مانگی اور دشمن وانگ دسے سانو، جو کوئی بیت روڑے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جے کوئی میلی اکھیں ویکھے عیب گانے لاوے، یہ بھی وہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق فرمایا آپ نے، جے کوئی میلی اکھیں، کیونکہ ان کی آنکھیں صاف نہیں ہوں گی، ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی میرے شعر کی، ورنہ وہ تنقید نہ کرتے۔ جے کوئی میلی اکھیں ویکھے عیب گانے لاوے، او بھی عدل تیرے دے کار تھی کچھ سزائیں پاوے۔ یہاں آ کے تو بڑا غور کرنا پڑتا ہے کہ اتنی آپ کو اس کی تکلیف ہوتی ہے غلط کلام پڑھنے والوں سے، تو آپ کا یہ فرمان سن کر پڑھنے سننے والوں کو سوچنا پڑے گا، آپ نے پوری زندگی اور پورے کلام میں کہیں بھی کسی کے لیے ایسی دعا نہیں کی، ایسی خواہش نہیں کی، لیکن غلط پڑھنے والوں کو اور بلا جواز تنقید کرنے والوں کو کیا مانگا کیا ہے کہ ان کے لیے بھی سزا اس گار سے، عدل تیرے دے کار تھی کوئی سزائیں پائے، کیونکہ وہ بھی باخبر تھے کہ ایک وقت کلام کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ جاں باغوں، یہ جو باغ بنایا ہے میں نے سیف املو کا، اس کا فرماتے ہیں جاں باغوں پھول چن چن کر سنگو، کرگی ہار بناؤ، ہار بھی بناؤ پھول بھی سنگو، جس بنایا یہ باغ اس نوں بھی یاد دلوں فرماؤ۔ تو معرفت خداوندی کے میرے اس باغ سے پھول چن چن کر ہار بھی بناؤ اور مجھے بھی یاد رکھو۔ پھر فرماتے ہیں سیر کرو خوشبوئی مانو، یہ آج ہم سیر ہی کر رہے ہیں نا، سیف الملوک کا مطالعہ جو کر رہے ہیں، تو اس باغ کی سیر کرو خوشبوئی مانو، پھول مباح تسانو، پھول توڑنے کی اجازت ہے، پھول مباح تسانو، شاخاں رخ تروڑو نہ ہی پلی صلاح تسانو، اس کی شاخیں رخ کیا ہوتا ہے تروڑنا، کہ اس کے الفاظ کو غلط کرنا۔ تو یہاں پھر نصیحت ہے کہ شاخاں لفظ، پھر بتا دیا کہ تشریح کر کے شاخاں لفظ تے رخ مانی،
کرو زیانہ دواں منت کر کے کہے مصنف پیش نہیں کچھ رواں. یہاں منت پھر کر رہے ہیں. تو الفاظ اور معنی دونوں کا خیال رکھنا ہے, یہ غلط نہ ہو. ابھی بھی میں منت کر رہا ہوں, غصہ نہیں کر رہا. تو پھر فرماتے ہیں جیویں پت تساڈے پائی دیسن جو سرسن ماں پیو دی قبر اتے ہاتھ کھلے ونج کرسن. انس اولاد تساڈی پائی پرسن بیٹھ قبر تے 8ویں روز دیون گے گلی جو کچھ کار وچ ورتے. جیسے ایک انسان جا کے قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہے, درود پڑھتا ہے اِصالِ ثواب کے لیے, وہ اس کی آپ مثال دی ہے کہ جیسے آپ کی اولاد قبر پہ آپ کی بخشش کے لیے فاتحہ درود پڑھے گی, اسی طرح میرے یہ اشعار میری بخشش میں میرے معاون اور مددگار بھی ہوں. سبحان اللہ. تو پھر فرماتے ہیں آپ وہ اپنے ورثے اتے قدم اگیرے ترسن خبر نہیں ہے سخن محمد ترسن یا نہ ترسن. یہ وراثت کا آپ بتا دیا کہ میری وراثت یہی ہے کلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میری جائیداد میری وراثت میرا یہی کلام ہے. میرے کلام سے محبت کرنے والا, میرے کلام کی خدمت کرنے والا میرے اس وراثت کا حقدار ہوگا. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں نہ کر چاڑے نہ سکھ وٹھے نہ کچھ کھٹی کھٹی نہ کسے وال لینا کوئی نہ چھڑ چلے ترٹی. کہ نہ 4 دیواروں والا مکان بنایا نہ گھر بسایا نہ کوئی کمائی کی نہ کسی کا قرض دینا نہ کوئی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ گڈی دتھا پھکا چونگا پن پن ٹوپا تاڑی. یہ وزن کے پیمانے ہیں کہ جہاں جہاں سے مجھے فیض عطا ہوا ہے, علم حاصل ہوا ہے, اس کو میں نے سب کو اکٹھا کیا ہے. مطلب گڈی دتھا پھکا چونگا پن پن ٹوپا تاڑی یار پراواں دی کر خاطر میں بھی کھچڑی چاڑی. یہ کلام سیف ملوک ہے, یہ کھچڑی کی شکل میں ایک خوراک بنا کے دی آپ کو. تو یار پراواں دی کر خاطر دیکھیں پیچھے علامہ صاحب سارا میاں صاحب نے ذکر فرمایا کہ میری اولاد میرے بچوں کی طرح میرا سلسلہ سارا, یہاں آ کے یار پرا میرا دوست اور پرا بھی وہی ہوگا جو میری کلام کے ساتھ جڑے گا. سبحان اللہ. تو یہاں یہ نہیں ہے کہا کہ میری اولاد ہی صرف ہوگی جو میں ہمارے گھر میں پیدا ہوئے وہی ہوں گے, نہیں. عوام الناس جو اس سے محبت کرے گا, جو اس کی خدمت کرے گا. تو جہاں جہاں سے جتنی جتنی فیضان کی خیرات عطا ہوئی ہے اسے اکٹھا کر کے سیف الملوک کی شکل میں ایک کھچڑی تیار کی ہے. تو میرے کلام سے محبت اور خدمت کرنے والے ہی میرے یار دوست اور پرا ہوں گے. تو خلاصہ کلام کہ میرا گھر میرا اہل و عیال میری اولاد میرا دوست میرا پرا میرا باغ میری زندگی کی جمع پونجی میری وراثت میری بخشش کا سامان, یہ سب کچھ میرا کلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے کلام سے محبت کر کے اس کی خدمت کر کے میری اس وراثت سے اپنا حصہ بکھرا وصول کر لیں. اس کی خدمت کیا ہے؟ غلطیوں سے پاک کر کے سبحان اللہ. عوام الناس تک پہنچانا. فرماتے تسی پھرو نت باغاں اندر خوشیوں عیش مرادوں خاک ہویاں پر رحمت بھیجو دور نہ سٹو یادوں. اس باغے دی سیر تو سانو جم جم صدا سکھاون دیو دعا سانو دل بر خوش ہو مکھ وکھاون. علامہ صاحب بڑا ہی پیارا یہ کلام ہے کہ اب کیا اس کا اجر کیا مانگا ہے, اس کا ثواب دل بر خوش ہو مکھ وکھاون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس دل بر محبوب حقیقی کی خوشنودی کی خاطر باغ معرفت لگایا ہے وہ مجھ سے راضی ہو کر اسے قبول فرما کر مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے. سبحان اللہ. دیدار کیا ہوتا ہے؟ معرفت و عرفان کی عنایات. تو مزید جو برسات عطا ہوتی ہے اس کا یہ سارا فیضان اس طرف سے جو آتا ہے وہی اس کی ہوتی ہے, سوغات ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں جے رب سچے رحمت کیتی ریسی باغ اجالا مر کے خاک ہوئے گا عاجز باغ بناون والا. تو واہ واہ باغ ارم دا بنیا دیوس رب بہاراں. دیکھو اس کے لیے بہار مانگی ہے نا. واہ واہ باغ ارم دا بنیا, باغ ارم جنت کی ایک سے. تو دیوس رب بہاراں ٹھنڈی تتی واہ نہ لگے رونق رہے ہزاراں. ٹھنڈی تتی واہ اس کو کیا لگنی ہے, یہی اس کی تحریر جو ہے وہ خراب نہ ہو, اس کے الفاظ میں غلطیاں نہ ہوں, اغلاط نہ ہو. تو آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہی باغ ہے جس کی سداباری کی آپ نے سب سے پہلی دعا مانگی ہے رحمت دامی پاپ خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آسمید میری دا کر دے میوے پریا. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں ووٹی نویں کتاب میری دی جوبن بخش سنگاری پاک نظر دے ویکھن والے ندی عشق دی تاریں. کہ اس ووٹی کا اس کتاب کا جوبن اور خوبصورتی کیا ہوگی, اس کا حسن کیا ہوگا کہ اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس کلام کو درست الفاظ میں اگر کوئی غلطیاں تو غلطیوں سے پاک کر کے اس کا روپ جو ہے کرنا ہے اس کا جوبن.
تو آخر میں دعا پھر کیا مانگا ہے کہ اسے ٹھنڈی تتی ہوا نہ لگے، کہ اس کی تحریر اور تاثیر میں جو ہے وہ متاثر نہ ہو. تو رحمت خداوندی سے صداباری بھی عطا ہو گئی اور باغ بھی امر ہو گیا اور باغباں بھی. تو کبھی کبھی بات مخالف سے باغ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ کلام بھی کسی بھی وجہ سے متاثر ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے اس میں. تو اس میں موجود اغلاط کے ازالے کے لیے تمام اہل علم و بصیرت اور تمام طالبین، محبین اور خادمین نے اس کے سد باب کے لیے حتی المقدور کوشش کرنی ہے. یہ ہم سب کا حق ہے کہ ہم اس کلام کی خدمت کیا کریں کہ جہاں کہیں اس کی اغلاط ہیں ان کو انشاءاللہ اپنے اس سے دور کریں، اس کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں بھی دل بر خوش ہو. مخوقان قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ ہمیں بھی وہ اپنا دیدار عطا فرمائے، ان کی روح خوش ہو اور ہمیں وہ فیضان سے اپنے سے آخر بے بہا فیضان سے کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. تو جزاک اللہ خیرہ کثیرہ.